نام یاد ہے اور کچھ کے نام بھی یاد نہیں. اور اگر میں ان کا نام لکھتا تعارف کے لیے تب بھی، اور اگر کوئی پیر صاحب کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے آقا اگر کسی کی تعریف کر دیں تو کیا آقا کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہرگز نہیں. اب آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا. کیا کرنا پیارو بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا. احب الی من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. اگر بہت ساری حدیثیں انہی پر پڑھوں تو ٹائم پورا ہو جائے گا. ابھی بہت شاندار خطاب آپ نے سنا جو شہباز دکن کے شہزادے ہیں، جید عالم ہیں، اچھی فکر دی، سوچ دی. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ممبر شریف پر جتنے یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ سمجھ رہے ہوگے نا، میں یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ سب سے اچھا میں ہوں. نہیں، ایسا نہیں. پتہ نہیں یار ان لوگوں میں یہ جو علماء بیٹھے ہیں جن کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں، پتہ نہیں ان میں کون ایسا ہو یا آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہے. بڑی پسند ہے. اب میں شروع ہوتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک. علم حاصل کرو. اب مجھے بتائیں نیپال میں یا انڈیا میں کوئی مدرسہ ایسا ہے جس میں 50 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ نہیں. 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ 30 سال کے لوگوں کا داخلہ؟ کہاں علم حاصل کریں گے؟ آسان ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، جلسے، ان جلسوں کو ایک رات کے لیے مدرسہ بنا لیا. اگر انہیں مدرسہ بنا لو گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب ذرا میری طرف توجہ دو. یہاں پر آئے ہیں، اپنے آپ کو ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. ہم لوگ جو یہ کما رہے ہیں، یہ جو ہماری کمائی ہے، پورے کچھ ہندوستان بھی جاتے ہیں، کچھ نیپال بھی، کہاں. کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ روپیہ ہمارا حلال ہے یا حرام ہے. روپیہ آ کہاں سے رہا ہے؟ علماء کی موجودگی میں. اب اتنے مجمع میں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بات تھوڑی شرم و حیا کی ہے مگر مسئلہ ہے تو بتاؤں گا. اگر سمجھانے کا میرا انداز دیکھیں اگر آپ، اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے، کیسا؟ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسے، اپنی ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ، ایک مرتبہ بول دوں گا سمجھ لینا، ماں کے ساتھ زنا کرنا جیسے، کیا تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. اسے دسترخوان پہ بٹھاؤ گے؟ نہیں. کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں. ساتھ میں رہو گے؟ نہیں. کتنا خراب انسان ہوگا، کتنا برا انسان ہوگا، کتنا ذلیل انسان ہوگا جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. تمہارے یہاں کوئی نہیں نا، تم نے دیکھا نہیں، مگر ذرا حدیث دیکھو، آقا کا فرمان دیکھو. میں کہتا ہوں 5%. اب مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، آپ کہیں گے کون ہے؟
تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. نام سنا بولو, سود اور بیاس. کتنے لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں سود اور بیاس کے کاروبار میں, دیکھتے ہی نہیں کہ حرام ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کس کا ہے, کدھر سے آ رہا ہے. لوگ روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں صاحب, پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں. تمہارے یہاں تو زمین بھی ہوتی ہوگی, علماء بیٹھے ہیں, زمین بھی ہوتی ہوگی, زمین رہن پہ رکھتے ہیں. ایک طریقہ بتا دوں, اگر ان کی زمین ہے 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ, انہوں نے 2 لاکھ میں لے لی 3 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 5 سال, جتنے میں بات طے ہوگی اتنے سال کے لیے جائز ہے, کوئی بات نہیں. اناج پر لے لی, اناج پر اتنا اناج دیں گے, اتنی زمین, ٹھیک ہے جائز ہے لے لو. اور اگر وہی زمین تم لے 2 لاکھ میں یا 1 لاکھ میں, 2 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں یا 1 لاکھ میں لے لی, اور لینے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ جب تک میرے پورے کے پورے پیسے واپس نہیں کریں گے اس وقت تک میں زمین نہیں چھوڑوں گا, یہ ناجائز و حرام. اب ذرا دیکھو لقمہ کہاں سے آتا, ذرا دیکھو. اور آ جاؤ, ایک چلتی ہے کمیٹی, یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لوگ, مالدار ہونے کے چکر میں 10 لوگ اکٹھے ہوئے, 10 ہزار روپے جمع کیے, ایک مہینے میں 10 لوگوں کے 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے. اب اس کی بولی لگ رہی ہے, یہ 90,000 میں اٹھا رہے ہیں, یہ 85 میں, یہ 80 میں, چلو 80 میں دے دیا, 20,000 جو بچے وہ سب میں بانٹ لیے, یہ بھی ناجائز ہو رہا. ہاں اگر یہی کمیٹی بنائی تھی اور 10 ہزار روپے جمع کیے, جمع کرنے کے بعد 1 لاکھ ہو گئے, اب کم و بیشی 1 روپیہ نہ کم نہ زیادہ, پورے 1 لاکھ روپے ایک بھائی کو دے دیے. اس مہینے تم اپنا کام چلا لو, اگلے مہینے وہ اپنا کام چلا لے, اگلے مہینے وہ چلا لے. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. اور ایسے ہی اگر 2 لوگوں کو اس مہینے میں ضرورت ہو گئی, ان کے درمیان, سب کے درمیان قرآن دازی کر سکتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. لیکن ایک لقمے پر اب کتنے لوگ سود اور پیاس کا کاروبار کرنے والے ہیں, کتنے لوگ حرام کا لقمہ کھانے والے ہیں. اب ذرا سنو, نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, سود اور پیاس کا جو گناہ ہے, اس گناہ کے 70 حصے, 70 ٹکڑے, اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آتا ہے. جیسے یہ پھول رکھے ہیں برابر برابر, ایسے ہی جو سود اور پیاس کا گناہ ہے, جیسے کہ یہ غبارے لگے ہوئے ہیں ایک ہی لائن میں, ایسے ہی سود اور پیاس کا جو گناہ ہے, اس گناہ کے 70 حصے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا پھر اتنا بڑا, اتنا بڑا اتنا بڑا, 70 حصے لائن سے رکھ دیے جائیں, سب سے بڑا ادھر, پھر چھوٹا, پھر چھوٹا, پھر چھوٹا, پھر چھوٹا, سب سے چھوٹا والا, اس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی فرماتے ہیں وہ 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا جو حصہ ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. کھائے گا کوئی سود کا 1 روپیہ, کھائے گا کوئی حرام کا 1 لقمہ. کتنے لوگ ہیں آج, کئی لوگ ہمیں ملے کہ صاحب کیا کر, پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں, 4 دن کی زندگی پیارے, پتہ نہیں 1 لمحے کا بھی بولا جاتا ہے. ہم شام کو سوئیں, صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے, نعرے تو ہم بہت لگا لیتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, مگر اس پہ توجہ رکھو, جو تمہارے یہاں روپیہ پیسہ آ رہا, تمہاری کمائی آ رہی ہے, تمہیں دیکھنا پڑے گا یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, حلال ہے, یہ حرام ہے. آج کے بعد اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہو, آج کے بعد کوئی پیاس کا کاروبار کرتا ہو, تو کان کھول کے اس جلسے سے سن کے وہ پیغام لے کے جائے. 70 حصے ہوتے ہیں اس گناہ کے, اس میں سے چھوٹے والے کا
गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ ज़िना करना। किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक हक है। तौबा कर लो, आज के बाद हराम लुकमा नहीं। बोलो, आज के बाद हराम लुकमा इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अब और देखो यार, तुमने बड़े बड़े गुनाहगार देखे, बड़े बड़े बुरा काम करने वाले, मगर कोई एक शख्स ऐसा अगर किसी के भाई का, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाता है, वो उसका खून है ना, आंखों में आंसू आते हैं, रोता है, बच्चों से कुरान खाने, खुद भी कुरान पढ़, हजरत मिले हजरत मगफिरत के लिए दुआ करना, ये सारे काम। और अगर कोई सगा भाई आकर के अपने भाई जिसका इंतकाल हो चुका, मरे हुए भाई का गोश्त अगर नोच नोच के खाए, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता है? बोलो, उससे ज्यादा कोई बुरा हो सकता है? अगर तुम्हें मिल जाए दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो जी जी, तौबा करोगे ना? जी बेशक। आज हम बड़ी जल्दी हमारे नफ्स मोटे हो चुके हैं, नफ्स हमारे मोटे हो चुके हैं, नफ्स मोटे हो चुके हैं। कुछ बयान फजीलत के वो भी अपनी जगह अच्छे हैं, बेहतर है मौका महल के एतबार से, लेकिन सुनो, वो शख्स कौन है? मर्दों में इस दौर में हजरत कम से कम 50% लोग हैं, और औरतों में अगर मैं 80% कह दूं तो बेजानी है। खोलो, तौबा करोगे? बोलो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? मेरी बात अगर हो तो वापस कर दो, किसी मौलाना की हो तो वापस कर दो। और अगर अल्लाह का कलाम पेश कर दूं तो, अगर कुरान शरीफ की आयत हो तो, और तर्जमा भी इतना आसान करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। गुफ्तगू इन उलमा से नहीं है, गुफ्तगू आपसे। बेटा बात नहीं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? आज के बाद तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलो, तुमने नाम सुना होगा गीबत का, जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अब ये बीमारी हमारी जमात में भी आने लगी। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। कोई अच्छा आलिम आता ना, उससे कुरान की तफसीर या कोई आयत ऐसी या कोई मसला, उस पर गुफ्तगू नहीं, घंटों घंटों तेरी मेरी बुराई में निकाल देते हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखो। आपने नाम सुना होगा गीबत का, चुगली का, पीठ पीछे बुराई करने का। बुराई करने वाला, गीबत करने वाला होटलों पे चाय पीता है, होटलों पे चाय पीता है और गीबत करता है। यहां तक के गीबत करने पर आ जाए तो अपनी कौम के उलमा को नहीं बख्शता, अपनी कौम के इमामों को नहीं छोड़ता, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ता। अब जरा सुनो, कुरान की आयत में पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। इसका मफहूमन तर्जमा बयान करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। आज कितनी गीबत कर रहे हैं सब लोग अपने अपने गिरेबान में, झांक ला कितनी गीबत कर रहे हैं, कितनी चुगली कर रहे हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। जलसे में तुम आए थे गुनाहगार बनके या गुनाहगार थे, यहां से जाओ प्यारे, तौबा करके जाना ताकि दुनिया कहे, ताकि तुम्हारा दिल कहे हम गए थे शेर नेपाल के उसमें प्रोग्राम में या मदरसे की दस्तार में, वहां पर गए थे, हमारे पास ये चीज थी, हम गीबत करते थे मगर अब तौबा करके आए हैं। चौराहों पर गीबत
गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु। सीधा तर्जमा करता हूं, आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अरे तकबीर। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में हमारी सबकी दुआएं कबूल हो जाए। और पक्के सच्चे दिल से तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बहुत तकरीरें हम सुनते हैं, वही अगर कोई चुटकुले सुनाना शुरू कर दें तो बस मजे ले लेकर के चले जाते हो। लेकिन तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अगर फैशन के लिए हाथ उठाते हो तो मत उठाओ, लेकिन पक्के सच्चे दिल से तौबा के लिए तौबा करो, पक्के सच्चे दिल से। और मोमिन है, मुसलमान हो तुम, बोलो या अल्लाह। तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, किसी की भी बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। एक हदीस पढ़ दी मैंने, एक आयत पढ़ दी। एक चीज और उठाता हूं, जरा तवज्जो रखना उस पर। बताऊं एक दो बातें और, क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं पूरा तमहीद बांध के अपने लहजे में सवाऊं, वक्त नहीं है वो। और उलमा का इतना कीमती वक्त, अजहरी साहब बैठे, हाजी साहब बैठे, मुफ्ती साहब के बला बैठे, इतने परहेजगार हैं। अब मैं सामने क्या तारीफ करूं। हजरत मैंने इनका शब रोज देखा बेहमदी ताला, बस इतना ही समझ लो कि शब रोज देखें। अल्लाह ताला इन पर और शेर नफाल का फैजान जारी और सारी फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन सुनो, पूरे मजमे में कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो कितनी मरतबा? 10 मरतबा। और अगर किसी पे 20 मरतबा पड़ जाए तो? अब ढूंढो, देखो कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है। मैं बताऊं? सुनना चाह रहे हो? नाम लेके बताऊं? ऐसे सोच रहे हो ये तो यार यहाँ इन्हें नाम का कैसे पता चला, लेकिन वो अब टाइम नहीं। सुनो एकदम डायरेक्ट, कौन है जिसपे अल्लाह की लानत पड़ती है? कुरान की आयत गवाह। कुरान पढ़ो। मगर कहां? पहले 5 बच्चे होते थे ना, सबके पास सब बच्चों का अलग अलग कुरान होता था, अपने अपने छापे का कुरान शरीफ होता था। जुमे के दिन बेटियां नमाज के बाद इतनी भीनी भीनी आवाज में पढ़ती थी, बरकत उतरती थी, पूछती थी माँ तुम्हारे कितने पारे हो गए, रमजान आ रहा, तुमने कितने कुरान पढ़ लिए, तुम्हारे कितने पारे। अब तो एक ही कुरान है, अगर वक्त मिला तो पढ़ लिया किसी एक ने कहा, वरना वो भी नहीं। 5 है तो 5 पे मोबाइल अपने अलग अलग है। कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? आप सुबह से शाम तक अपना अंदाजा लियो कितना झूठ बोल रहे है, कोई ठिकाना? और अल्लाह माफ फरमाए, हमारी जमात ये जो मोबाइल है ना, इसने बड़े बड़े मुकर्रिरों को भी फांस रखा है, शायरों को भी। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बता रहा बॉर्डर पे आ गया। ये भी एक मिसाल दे दी मैंने, है कहीं ताकि कमेटी वाले, मैं थोड़ा लेट पहुंचू, कमेटी वाले नाराज ना हो जाए। अल्लाह चाहे नाराज हो, रसूलुल्लाह नाराज हो, कमेटी वाले नाराज हो, क्या फायदा ऐसे शायरिया मुकर्रिर। लेकिन सुनो, एक बात नहीं, आप निकले, बच्चे ने दामन पर, अब्बू कहां जा रहे हैं? बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। ये भी झूठ है। सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा हम लोग झूठ बोलते हैं। अपने अपने गिरबान में जागो, ये किसी मौलाना की बात नहीं है, अल्लाह ताला का फरमान है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर 10 मर्तबा तुम झूठ बोलते हो तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। अगर अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो
کنٹرول کرنا ہوگا. جھوٹ نہیں بولو. چھوٹی چھوٹی بات ایک ایک بات اٹھا رہا ہوں. اگر ایک ایک موضوع پہ بولوں مجھ جیسا کامل گھنٹوں گزار سکتا ہے. لیکن اور سنو، ایک بات ایسی بتاؤں گا جو مردوں اور عورتوں کے دونوں کے کام کے لیے تھوڑی سی یہ تفصیل ہو جائے گی. حضرت اجازت چاہوں، تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی. ایک حدیث شریف ہے، نبی نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان، سن لو یہ بات، فرمایا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. او بیٹا میرا چاند تھوڑی دیر سن لے، وہ جنت کا حقدار ہے. کیونکہ مجھ سے آنکھیں بند کر کے نہیں نا پڑھانے والا معاملہ رہتا ہے. جب تک سارے بچے نہیں دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. اس لیے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. اگر زیادہ بچے بہت ہیں آنکھیں بند کر کے مجھ سے تقریر نہیں ہوتی. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا آقا اگر جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں 3 نہ ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ ان 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی اور کھڑے ہو کر کے عرض کرنے لگے آقا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو تو؟ 3 2 اب اگر 1 بیٹی ہو تو؟ نبی نے ارشاد فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. بیٹی اب کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی. بولو نعمت بن گئی. بولو ماں باپ کے لیے بیٹیاں رحمت ہوئی. لیکن جملہ ذہن میں رکھنا، توجہ رکھنا، جس کے پاس 3 ہو 2 ہو 1 ہو صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار. اور ایک حدیث میں نبی کا ارشاد یوں ہے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوث ورجلۃ النساء. عبارت بھی پڑھ دی. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے بھی ہیں میری امت میں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ایک ماں باپ کا نافرمان. اور یہ بھی سن لو اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے. نبی جس کو روک دے تو کوئی پیر صاحب بھی نہیں لے جا سکتے. اگر نبی جس کو روک دے منع کر دے، نبی جس سے ناراض ہے روک دے، اس کی نمازیں بھی نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے بھی نہیں، حج کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جس کو روک دے، نبی فرماتے ہیں 3 نہیں جائیں. ایک ماں باپ کا نافرمان. میں نے اس جملے کے لیے حدیث پڑھی. دوسرا دیوس. سوچ رہے ہوگے دیوس کہاں رہتا ہے، انڈیا میں یا نیپال میں؟ اس کو تھوڑا کھولوں گا. دیوس کون ہے؟ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے مائیں اور باپ. یہاں دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور وہ ان کے چال و چلن سے راضی ہیں. وہ ماں باپ دیوس ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں، ہوٹلوں پہ، بازاروں میں، اڈوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے. اور یہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے، ان کے پہناوے سے راضی ہے. تو یہ ماں باپ دیوس ہے. دیوس ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. بیٹیوں کی صحیح پرورش تو جنت کا حقدار. بیٹیوں کو آوارہ کر دیا، چھوڑ دیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. اب یہ ذمہ داری کس کی؟ ہماری آپ کی بیٹی کو دوپٹہ اڑانے مفتی صاحب آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے؟ بلکہ کچھ پیروں نے تو معاملہ ہی گڑبڑ کر رکھا. اللہ معاف فرمائے، پاؤں پھیلا دیے عورتیں دبانے کے لیے دبا. ایسے پیروں کو بہت مارا جائے گا. مریدہ کا پیر سے پردہ ہے. لیکن سنو، توجہ رکھو، یہ کون بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھے گا؟ کون بیٹیوں سے موبائل لے گا؟ کون بیٹیوں کے چال و چلن کو دیکھے گا؟ کون بیٹیوں کو بے پردگی سے بچائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
اب آئینے میں دیکھو، بچا رہے ہو؟ شادی ہو تو دیکھ لیو، کوئی فنکشن ہو تو دیکھ لیو، بچا رہے کیا؟ کس کی ذمہ داری؟ بولو۔ چوراہوں پہ کھڑے کرے، وہ مسلمان کی بیٹی بھاگ گئی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی، اس کا ایمان ختم ہو، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس نے چھوڑ۔ کس کی بیٹی ہے؟ وہ بھی ہمارا اسلامی رشتے کا بھائی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، بچ نہیں سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اگر ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس آخری بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد تستار حدیثوں کا نچوڑ۔ جہنم میں کچھ لوگ ایسے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہے، ان کی شرمگاہ میں پیپ جانتے ہیں؟ میل سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پیپ، میل، کچڑا، انہیں پیشاب لگ رہا ہوگا، نہیں اترے گا۔ اور کچھ لوگ جہنم میں برابر میں ایسے ہوئے جو اپنے یہاں ناخنوں سے آدھے چہرے سے گلے تک ادھر شیر ادھر، ہائے اللہ تک، ہائے اللہ تک، ہائے اللہ تک، ہمیں کچھ پلایا جائے، پیاس پیاس۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ صحابہ نے پوچھا، آقا کون لوگ؟ سن لو پیارے، یہ بات سن لینا، کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی فرماتے ہیں یہ اب ہاں سنو، ان کا جب پیشاب اترے گا تو وہ خون، پیپ، کچلو، پیشاب سب ایک ساتھ بہ کر کے جائے گا۔ اب نبی فرماتے ہیں جن کو وہ پیاس لگ رہی تھی، جو تڑپ رہے تھے، انہیں وہ پیپ پلائی جائے گی، انہیں وہ پیپ پلائی جائے گی۔ ارے یہ پیپ کن کی غذا ہے؟ یہ پیپ کن کو پلائی جائے گی؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، شرابی لوگ، ان کو پیپ پلائی جائے گی۔ ایک حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہے تو اس کو پیپ کا ایک گھونٹ پلایا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، کبھی توجہ دی ہے؟ اس کا نام بدل، بیئر کے نام پہ نشہ کرنے والی چیزیں سب اسی کے حکم میں آتی ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں، بعض فقہا نے کہا جیسے کہ پیشاب ناپاک ہے نا، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت بھی اسی طرف گئے، اگر ایک درہم سے زیادہ پیشاب لگ جائے اس کا دھلنا ضروری، ایسی شراب کا بھی دھلنا ضروری۔ کوئی پیشاب پی سکتا ہے تو شراب کیسے پی رہا؟ جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہے اس منہ سے شراب؟ پیارو، بس یہی میری نصیحت سمجھ لو، یہ وصیت سمجھ لو۔ آج اس کو پہلے نصیحت وصیت سمجھ لینا، یار اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانا، اپنے بچوں کو شراب سے بچانا۔ شراب ایسی بیماری جو کئی گناہ کو لے کے آ جاتی ہے۔ ایک جگہ میں مزار شریف پہ عرس میں پروگرام میں گیا، ازہری صاحب قبلہ حاجی صاحب، جب میں گیا تو وہاں کا، میں نے کہا حاضری دے، وہاں کا مجابر اتنا بڑا کم بخت، کئی انگوٹھی پہنا ہوا اور وہ سلپا مار رہا تھا، وہ سلپا اس میں پی کے ایسے پھونک کے پھر دھواں اڑاتا تھا، پھر انگلی سے دھوئے ادھر گیا، حق علی، حق علی، حق علی۔ کتنا کم بخت وہ، اللہ معاف کر۔ اور اس کے پاس نا گنڈے لگے پھر رہتے ساتھ میں، 2-4 گنڈے۔ یار دل دکھ گیا یار، مولا کائنات حضرت علی کو کتنا بدنام کیا جاتا۔ وہ نشہ، وہ سلپا، وہ افیم کی گولیاں، وہ چرس، وہ شراب، اور اس میں وہ رکھ کے نشے والی چیز موڑا رہا اور کہہ رہا حق علی، حق علی۔ سارے لوگ پیچھے کہہ رہے حق علی، سلپے والے۔ دل چر گیا یار۔ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔
اعلی حضرت کا ترجمہ اٹھاؤ گے نا تو اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دو۔ حضرت علی کے تعلق سے، کس کے تعلق سے؟ حضرت علی کے۔ یہ جو دھوئیں اڑا رہا نا حق علی حق علی، حضرت علی فرماتے ہیں واہ میرے آقا علی، فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، کیا ہو؟ تالاب، اور اس تالاب میں پانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، نشے والی چیز آ جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اب گرمی کے موسم میں کچھ تالاب سوکھ جاتے ہیں، جو اتلے ہوتے ہیں، کم پانی ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے زمین میں اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے، تقویٰ دیکھو، گھاس اگ آئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اور یہ کم بخت کہہ رہا، یہ فتویٰ نہیں ہے فتویٰ، اور یہ کم بخت کہہ رہا حق علی حق علی، اور یہ مزاروں کے بنے بیٹھے، اتنا مارا جائے گا ان کو، اتنا مارا جائے گا کہ ٹھکانہ نہیں۔ ایسے حالات، ذرا مجھے بتاؤ، حضرت کہیں کہیں تو لڑکیاں تک شراب پینے لگی، شادی میں بیاہ اگر ہوتا ہے اس میں جو ڈیجا ہوتا ہے، بینڈ باجا ہوتا ہے، ناچتے ہیں، نہ جانے کتنے لڑکے شراب پی کے ناچتے ہیں، کتنی لڑکیاں شراب پی لیتے ہیں۔ مسلمانوں، آج اس جلسے سے، اس پروگرام سے، مختصر سی تقریر سے یہ لے کے جانا، میرے نبی اور تمام صحابہ ایسے شخص سے منہ پھیر لیں گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ پینے کے لیے پیپ دی جائے گی تو کیا بنے گا؟ ورنہ توبہ کر لینا، ہم مر سکتے ہیں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر نیپال، آمد شہزادہ حضور شیر نیپال، آمد حضور نائب شیر نیپال سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ مراد آبادی۔ ہاں یہ بات میں بتا دوں، میں مراد آباد کا نہیں، میں رامپور کا ہوں۔ رامپور میں ایک گاؤں پڑتا ہے، تحصیل بلاسپور ہے، اس کا نام ہے دھاؤنی بزرگ، میں وہاں پہ پیدا ہوا، میری امی ابو وہیں، اور پڑھا تھا جسپور میں تھا، پہلے حضرت کے ساتھ میں تھا بلال میں، اس کے بعد تو بہرحال ابھی ایک چھوٹا سا جھوپڑا رامپور میں بنا لیا، کہیں اشتہار میں لوگ لکھ دیتے نا مراد آبادیوں کے تو وہی حضرت کو معلوم ہوگا، لیکن میرا بتانا ضروری تھا اس لیے میں نے بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مراد آباد والوں کو غلط سمجھی ان کو، لیکن سچائی بھی رہنی چاہیے، اس لحاظ سے میں نے بتایا۔ اب بتاؤ ذرا سوچو، غور کرو یار، ایک بات اگر اٹھا کر ہم اپنے اندر دیکھیں، لوگ ڈھونڈتے نا تلاشتے یار، ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کام نہیں چلتا، ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم یوں ہو رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ایک بات سنو، 1500-1400 سال سے تمہارے پاس جو مذہب اسلام ہے نا، تمہارے پاس یہ اعلان ہوتا ہے، اعلان، کسی دھرم کسی مذہب میں نہیں، تمہارے یہاں، اور تم بھولے بیٹھے ہو، غفلت میں ہو، 5 وقت مسجد میں اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہوتی نہیں ہوتی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، تم دکان کھولنے جا رہے ہو۔ لو اب جب اختتام ہوگا ترنم سمجھ تو بڑھا رہا، اب اذان ہو گئی، سبحان اللہ، اچھا
ہاں کہیں پتہ چلے فجر کی اذان بھی ہو۔ اچھا مجھ سے پہلے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جمعے کی پڑھو گے یا 5 وقت کی پڑھو گے؟ 5 وقت کی 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلم مرد و عورت پر، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ